السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ تقدیر کا انکار کفریہ بدعت ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ ایمان کے اہم ارکان میں سے ہے۔ جو شخص تقدیر کا انکار کرتا ہے، گویا کہ جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے ایک چیز کا انکار کرتا ہے، اور یہ انکار کفر کے درجے کا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کسی کا ایمان نہیں ہوتا۔ اور تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انکار ہے، اللہ رب العالمین کی خلقت کا انکار ہے، تخلیق کا، اور اللہ رب العالمین کے بہت ساری چیزوں کا انکار لازم آتا ہے۔ اسی لیے تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر اکبر ہے، بڑا کفر ہے۔ یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نئی چیز ہے۔ اسلام مکمل ہو گیا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک انسان ان تمام چیزوں پر ایمان لاتا ہے اور پھر بعد میں جب اس چیز کا انکار کر دیتا ہے تو گویا کہ ایک نئی چیز کا مرتکب ہوتا ہے، اس لائحے سے اسے بدعت کہا جاتا ہے، ورنہ یہ کفر ہے کہ انسان تقدیر کا انکار کر دے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں یحییٰ بن یعمر ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد الجہنی ہے۔ اور یہ لوگ انہیں قدریہ کہا جاتا ہے، جو لوگ تقدیر کے منکر ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے بہت سارے جو ماڈرن لوگ ہیں یا عصری علوم سے بہت زیادہ متاثر ہیں، یا اپنی عقلوں کو کتاب و سنت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، جو فلسفی قسم کے لوگ ہوتے، یہ سارے لوگ تقدیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے ختم ہو گئے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کہتے تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا مناظرہ علم سے کرو، اور ان سے کہو کہ کیا اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ نہیں معلوم تھا، علم تھا کہ نہیں تھا۔ اگر وہ کہیں نہیں علم تھا تو وہ کافر ہو جائیں گے، اور اگر یہ کہیں کہ علم تھا تو اسی کا نام تقدیر ہے، اسی کا نام قضاء اور قدر ہے۔ تو اس لیے تقدیر کا انکار کرنا یہ اللہ رب العالمین کے علم کا انکار کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ معبد الجہنی یہ پیدا ہوا بصرہ کے اندر، اور صحابہ کے آخری زمانے کی بات چل رہی ہے۔ تو فخرجت انا و حمید الحمیری، تو میں اور حمید الحمیری یہ بھی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فاتینا المدینہ، ہم دونوں مدینہ آئے۔ فقلنا، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کوئی صحابی مل جائے تو ہم اس سے اس کے بارے میں پوچھیں جو ان لوگوں نے ایجاد کیا ہے یا نئی نئی بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فلقینا عبداللہ بن عمر وهو خارج من المسجد، ہماری ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی، اور وہ مسجد سے نکل رہے تھے، مسجد نبوی سے۔ فاقتنفته انا وصاحبی، تو اب میں بھی اور میرے ساتھی یعنی حمید الحمیری، ہم دونوں نے ان سے معانقہ کیا، گلے ملے۔ ظاہر بات سلام کے بعد، کیونکہ سلام کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، گلے ملے، کیونکہ مسافر تھے دونوں یہ۔ فقلت یا ابا عبد الرحمن، تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، انا قبلنا قوم یقرؤون القرآن، ہماری طرف ایک قوم ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ یطلبون العلم، اور علم بھی تلاش کرتے ہیں، ویزعمون ان الامر عنف وانہ لا قدر، اور ان کا دعویٰ یہ ہے، گمان یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیا نیا ہوتا ہے اور تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ فقال کذب اولئک، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جھوٹ کہا،
اذا لقیتہم فاخبرہم انی منہم بری وانہم منی براء، جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو تم انہیں بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والذی نفس ابن عمر بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان لاحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو، ثم انفقہ فی سبیل اللہ، پھر اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، ما قبلہ اللہ منہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، حتی یؤمن بالقدر، جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر کے نہیں آئے گا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے استدلال کیا جو حدیث جبریل ہے، جس میں جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور تقدیر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جا کر کے ان سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، اور پھر یہ کہا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اسلام کے دائرے سے گویا کہ نکل گئے۔ تو تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کفریہ بدعت ہے، کیونکہ یہ ایمان میں یہ چیز شامل ہے۔ انسان مومن نہیں ہوگا جب تک کہ انسان تمام چیزوں پر ایمان نہ لائے، اور دین کے جو اہم اصول ہیں، اہم مبادی ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دینا یہ کفریہ بدعت ہوتی ہے اور انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمان، تمہیں ایمان کی چاشنی یا لذت اس وقت تک نہیں مل سکتی حتی تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، جب تک کہ یقین نہ کر لو تم کہ جو تکلیف یا جو بھی چیز تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے کبھی ٹل نہیں سکتی، وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تمہیں نہیں پہنچی ہے وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، فقال له اکتب، تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھ، فقال رب ماذا اکتب، تو اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں، قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، تو اللہ نے فرمایا قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔ یا بنیا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بیٹے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من مات علی غیر ھذا فلیس منی، جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرا وہ میری امت میں سے نہیں ہے یا مجھ سے میں سے نہیں ہے۔ یہ اسناد اس کی صحیح ہے، صحیح حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تقدیر کا انکار کرنا کفر ہے، ملت اسلامیہ سے نکلنا ہے، اور اگر کوئی انسان اس عقیدے پر مر جائے تو اس طریقے سے وہ گویا کہ مومن نہیں تھا، اور وہ کفر کی حالت میں گویا کہ اس آدمی کی وفات ہوئی۔ اس طریقے سے مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ان اول ما خلق اللہ تعالی القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اکتب، تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا تو لکھ، فجرا فی تلک الساعہ ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، تو اس قلم نے اس وقت وہ تمام باتیں لکھ دیں جو قیامت تک ہونے والی تھیں، ہر بات کو لکھ دیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے سب کی تقدیر اپنے علم کے مطابق لکھی ہے، اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے، جو ہو گیا، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کا ہے۔ اور اس طریقے سے ابن وہب کی ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا فمن لم یؤمن بالقدر خیر و شرہ احرقہ اللہ بالنار، جو شخص اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں جلائے گا، کیونکہ اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، اس نے ایمان کے ایک اہم رکن کا انکار کر دیا
جو اسلام کے مبادی میں سے ہے، اصولوں میں سے ہے، لہذا اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا، اور ایسا آدمی اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس طریقے سے اور بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ابی بن کعب کے پاس آیا، فقلت فی نفسی شیء من القدر، تو انہوں نے کہا کہ میرے دل کے اندر تقدیر کے متعلق کچھ خدشات ہیں، فحدثنی بشیء، تو کچھ آپ مجھے سنائیے یا بتائیے، لعل یذهبه من قلبی، ممکن ہے یہ سارے خدشات میرے دل سے دور ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لو انفقت مثل احد ذهب ما قبل اللہ منک حتى تؤمن بالقدر، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے تو اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا۔ وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، اور یہ بات جان لو کہ جو چیز تمہیں نہیں پہنچی ہے، انما اصابک لم یکن لیخطئک، اور اس بات پر یقین رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو نہیں آنے والی چیز ہے وہ کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولو متغ علی غیر ھذا، اگر تمہاری وفات، تمہاری موت اس کے علاوہ کسی اور چیز پر ہوئی، لکنت من اہل النار، تو تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال، وہ کہتے ہیں، فاتیت عبداللہ بن مسعود وحذیفہ بن الیمان وزید بن ثابت فکلہم حدثنی بمثل ذلک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، حذیفہ بن الیمان کے پاس، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے پاس گیا، فکلہم حدثنی بمثل ذلک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث سنائی، یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے سنائی۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس طریقے کی باتیں بتائی کہ اگر کسی انسان نے تقدیر کا انکار کر دیا اور اسی پر اس کی وفات ہوگی تو جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ لہذا تقدیر کا انکار کرنا یہ بھی کفریہ بدعت میں سے ہے، اور جب تک اگر انسان توبہ نہیں کرے گا تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے کفر و شرک سے، شکوک و شبہات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔